جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی ہے اور لڑ رہی ہے۔ 169 سے زیادہ آپریشنز۔ تو ہمارا کسی کرسی کا یا کسی وزارت کا شوق نہیں تھا کہ جب مشکل میں ہو تو پیر پڑتے ہو اور جب مصیبت سے نکل جاتے ہو تو گلا پکڑتے ہو۔ السلام علیکم جی بھٹو۔ پیپلز پارٹی کی طاقت ہے، آپ غریبوں کی دعائیں ہیں۔ قانونی قتل ہوا تھا، پاکستان کے ساتھ وفا ہے، پاکستان کو بچانا ہے۔ قادر بھی قادر ہے، اگر نادر نادر ہے تو قادر بھی قادر ہے۔ تو اگر کوئی سپر پاور ہے تو مولا بھی پاور ہے۔ DGI کی پریس کانفرنس میں 9 مئی 26 تاریخ قرب ایجنسی اور بہت سے ایشوز پہ بات ہوئی ہے جن کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ میں دوبارہ کہوں گا کہ ہمیں اس پہ دیکھنا ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا ہے کہ یہ کتنی مہلک ہے۔ خطے کی بدلتی صورتحال کے تناظر میں ملکی دفاع، داخلی سلامتی سے جڑے امور اور دہشت گردی کے خلاف رواں سال ہونے والے اقدامات کا احاطہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آج کی پریس کانفرنس میں اس سال افواج پاکستان کی ٹریننگ، تربیتی مشقوں اور فلاح و بہبود کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات سے بھی آگاہ کروں گا۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی ہے اور لڑ رہی ہے۔ اس جنگ میں افواج پاکستان نے بیش بہا قربانیاں دی ہیں۔ رواں سال مجموعی طور پر سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف 59,775 مختلف نوعیت کے کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں۔ ان کامیاب آپریشنز کے دوران 925 دہشت گردوں باشمول خوارج کو واصل جہنم کیا گیا، جبکہ سینکڑوں گرفتار کیے گئے۔ گزشتہ 5 سالوں میں کسی ایک سال میں مارے جانے والے دہشت گردوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 169 سے زیادہ آپریشنز افواج پاکستان، انٹیلیجنس، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سر انجام دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے انٹیلیجنس ایجنسیز، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز نے بروقت اقدامات کی وجہ سے دہشت گردی کے کئی منصوبوں کو کامیابی سے ناکام کہ ہم آپ کی آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے۔ جب حکومت سازی کا وقت تھا تو ہمارا کسی کرسی کا یا کسی وزارت کا شوق نہیں تھا۔ ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ جو سیاسی جماعت ہمارے پاس آئے ہیں، جو وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئیں گے، جو وعدہ کر رہے ہیں کہ مہنگائی میں کمی لے کر آئیں گے، ہم ان کے ساتھ دیں گے، ان کا حکومت بنائیں گے۔ اور ہم نے اس وقت ایک معاہدہ پہ دستخط کیا کہ ہم آپ کو اپنے ووٹ تو دلوا رہے ہیں، مگر ایسے نہ ہو کہ آپ ووٹ لے کے آنکھیں بھر جائیں۔ ایسے نہ ہو کہ جیسے ماضی میں ایک سیاستدان آپ کے بارے میں کہتا تھا
کہ جب مشکل میں ہو تو پیر پڑتے ہو اور جب مصیبت سے نکل جاتے ہو تو گلا پکڑتے ہو. تو یہی وجہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور دیکھتی ہوئی آنکھوں اور سنتے ہوئے کانوں، السلام علیکم. جی بھٹو. پاکستان پیپلز پارٹی کہ ہم نے ہمیشہ آپ کی طاقت سے، آج اگر میں پریزیڈنٹ ہوں دوبارہ تو یہ بھی آپ کی طاقت ہے، پیپلز پارٹی کی طاقت ہے. آپ غریبوں کی دعائیں ہیں اور بی بی صاحبہ کی دعائیں ہیں، اس لیے کہ وہ شہید ہیں اور شہید ہمارے نزدیک کبھی مرا نہیں کرتے. ہم نے 45 سال بعد بھی بھٹو صاحب کا فیصلہ ریورس کرا کے یہ بتا دیا تاریخ کو کہ وہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا. اب ان کو تاریخ میں ماننا پڑے گا کہ بالکل قانونی قتل ہوا تھا. تو میرے دوستو، ہم نے پہلے دن سے گڑی خدا بخش کی دھرتی کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہر کام جو کریں گے وہ آپ کو جواب دہ ہوں گے اور گڑی خدا بخش کو جواب دہ ہوں گے. اس لیے یہاں ہم نے دفن ہونا ہے، میری آنے والی نسلوں نے دفن ہونا ہے. تو دھرتی کے ساتھ وفا ہے، فیڈریشن کے ساتھ وفا ہے، پاکستان کے ساتھ وفا ہے. پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو ان سے ہاتھوں سے بچانا ہے. چاہے وہ کتنے بھی ایک زمانے میں کہتے تھے کہ نادر آ رہا ہے، نادر آ رہا ہے، تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ قادر بھی قادر ہے. اگر نادر ہے تو قادر بھی قادر ہے. تو اگر کوئی سپر پاور ہے تو مولا بھی پاور ہے. مولا ہی ایک پاور ہے جس میں ہم یقین رکھتے ہیں اور جس میں دنیا ہماری یقین رکھتی ہے. اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی طاقت سے، مولا کی دعاؤں سے، آپ دوستوں کی دعاؤں سے ہم اس مشکل حالات میں بھی پاکستان کو نکالیں گے اور آپ کو خوشخبریاں دیں گے. یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہم سب کو سنبھالیں گے، ہر چیز کو ٹھیک رکھیں گے. ہاں، مشکلیں ہیں، تکلیفات ہیں، مگر یہ تو میرے لیے کوئی نئی بات ہی نہیں ہے. روز تکلیفیں ہوتی ہیں، روز مسئلے ہوتے ہیں، روز درد آتے ہیں اور درد جاتے ہیں. یہ ہم دردوں سے ملنے کے، بھیڑنے کے پرانے واقفکار ہیں. تو آپ دوستوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، ان سب کو میں دیکھ لوں گا. نہ آپ کا پانی کہیں جاتا ہے، نہ آپ کی گیس کہیں جاتی ہے. سب آپ کو ملے گا. جو آپ کا حق ہے، جو دوسروں کا حق ہے وہ ان کو ملے گا. جو کے پی کا حق ہے وہ ان کو ملے گا. جو بلوچستان کا حق ہے وہ ان کو ملے گا. جو پنجاب کا حق ہے وہ پنجاب کو ملے گا. جو سندھو کا حق ہے وہ سندھو کو ملے گا. اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں ہے ہمارے پاس، اور اس سے کم فیصلہ بھی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. دوستو، دنیا بدل ضرور رہی ہے، دنیا میں بڑی ماڈرن چیزیں ہو رہی ہیں، مگر وہ سب انسان ذات کو فائدہ دیں گی، آپ کو فائدہ دیں گی
पार्टी को फ़ायदा देगी। तो जो चीज़ पार्टी को फ़ायदा देगी, इंसान ज़ात को फ़ायदा देगी, वो पाकिस्तान के भी फ़ायदे में होगी। जिए भुट्टो। या का नाबुद व या का नस्ताइन। आज DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई 26 तारीख कुरम एजेंसी और बहुत से इशूज़ पे बात हुई है जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। इंसाफ मुकम्मल शफाफियत का मुतकाजी है और रियासत रिवायती तर्ज अमल से बालातर होकर इंसाफ के क़याम की पाबंद है। हम ये समझते हैं कि पहले से तयशुदा तासुरात और तस्वुरात की रोशनी में फ़ैसले सुनाने से इंसाफ कायम हो सकता है, न इसे बतौर इंसाफ कोई कबूलियत मुयसर आ सकती है। जज़ा और सज़ा के फैसले आइन के तहत अदालती निज़ाम के ज़िम्मे है। दफ़ाई इदारों की अदालतें लगाने से इंसाफ और रियासत के दस्तूरी निज़ाम पर नहायत मुहल्लक असरात मुरतब होते हैं। यही वजह है कि फ़ौजी अदालतों के नहीं, आज़ाद आइनी अदालतों के फैसले ही दुनिया में कबूलियत का दर्जा पाते हैं। मुल्क में इंतशार और कशमश की बुनियादी वजह रियासत के तर्ज फ़िक्र अमल और बयान इजहार में संगीन नौइयत का बिगाड़ है और हमें समझना चाहिए। नहायत नाकिस, गैर हकीकी और नफरत आमेज बुनियादों पर खड़ा रियासती बयानिया अवाम और रियासती इदारों को मद्दे मुकाबिल लाने और तसादुम की कैफियत को हवा देने की बड़ी वजह बन रहा है। हुकूमत और रियासती फैसला साजों की नाकिस पॉलिसी पर तनकीद और अवाम की जानिब से अपनी आरा के इजहार को इंतशार या रियासत मुखालिफत की एनेक्स से देखने की रविश पाकिस्तान के लिए तबाहकुन साबित हो रही है। मैं दोबारा कहूँगा कि हमें इस पे देखना है, हमें इस पे गौर करना है कि ये कितनी मोहल्लक है। पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात का हक है, आपने बार बार कहा, तो हमें इससे महरूम क्यों रखा जा रहा है? हमारे रास्ते जो हैं वो क्यों बंद किए जाते हैं? हमारे रास्ते में कंटेनर्स क्यों लगाए जाते हैं? क्यों फोर्सेस खड़ी की जाती है? क्यों हमारे लोग उठाए जाते हैं? क्यों उन्हें पाबंद सलासिल किया जाता है? क्यों उन्हें बोलने नहीं दिया जाता? आर्टिकल 245 क्यों लगाया जाता है? रास्ते ब्लॉक और पुरअमन और निहत्ते कारकुनों को गिरफ्तार करके शरपसंद बना दिया जाता है। करोड़ों पाकिस्तानी अपने शऊर और मालूमात की रोशनी में मीडिया और सोशल मीडिया पर एक जदीद और खुदकार निज़ाम के तहत कौमी मुबाहिस में हिस्सा लेते हैं। इस और क्या कहा जाता है कि तनकीदी आरा को हमले और दुश्मनी का जामा पहनाकर रियासत का अपने अवाम पर अंधी रियासती ताकत से चढ़ दौड़ना तसादम को हवा देता है और मुल्क में लाकानूनियत के कल्चर को पुख्ता करता है। जिस पुलिस को आज इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो इसका बहाना करके पता नहीं और क्या क्या कुछ करते हैं। हर पाकिस्तानी शहरी मुहिब वतन है और अपने ज़मीर और अक्ल की रोशनी में किसी सियासी जमात के साथ वाबस्तगी का अपना आइनी हक इस्तेमाल कर सकता है। यह हक हमें आइन ने दिया है। मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात और इसकी ज़ेर अताब क़यादत के खिलाफ इंतकामी रविश तर्क करके आइन और कानून को बालादस्त तस्लीम कर लिया जाए तो हालात तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन होंगे। 9 मई का मामला इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, तंदोतेज बयानात या धौंस और धमकियों से नहीं, हकीकी शवाहिद बशमूल CCTV फुटेजेस की बुनियाद पर आला सती आज़ादाना अदालती तहकीकात से ही हल हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात हुई, कुरम के हवाले से बात हुई और मैं इस पर यह बताना ज़रूरी समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा वाहिद फॉर्म 45 वाली अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है जो गवर्नेंस के मेयार में भी बाकी सूबों से बहुत आगे है। पख्तूनख्वा सबसे पहले IMF के अहदाफ को मुकम्मल कर चुका है। इसके पास कैश सरप्लस है, रेवेन्यू में 44% का इजाफा हुआ है, बल्कि जो तरक्याती अखराजात हैं वो पिछले कई सालों से उसमें 60% का इजाफा हुआ है। सूबाई हुकूमत कुरम की सूरत हाल को काबू रखने के लिए पूरी तरह बेदार और मुतहरिक है और अद्वियात की फराहमी, अफराद के इनखला, जिरगों के जरिए कशीदगी में कमी के लिए नहायत मुस्सर कोशिशों में मसरूफ़ है। कुरम के अवाम मुमकिन सरहदी खतरात के पेश नज़र असला जमा करवाने से गुरेजा हैं, जबकि माजी में इसी इलाके को ऑपरेशन के जरिए क्लियर भी करवाया गया था। सूबाई हुकूमत अपनी कैपेसिटी में जो कर सकती है वो कर रही है। महज ज़बानी जमा खर्च या बयानबाजी से
وہ ذات کشید کرنے کی بجائے ریاست ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور اپنی سوچ اور اپنے رویے میں سنجیدگی لائے. اور یہ جو اس کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے, اس سوچ کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے. ریاستی مشینری کی جو غلط ترجیحات ہیں, جو پرائورٹیز ہیں, ان کا خمیازہ پاکستان اور اس کے 24 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں.